اس کی آمد ہے، اور اس سے پہلے اس کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے شعبان المعظم ہمیں عطا فرما دیا۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا خلیق احمد اعوان صاحب خوبصورت سی گفتگو فرما رہے تھے، اس کا آخری حصہ میں نے آپ کے بیچ بیٹھ کے سنا، اس سے پہلے میں موجود نہ تھا۔ جہاں سے میں نے گفتگو سنی ہے اس میں وہ فرما رہے تھے کہ اپنے آپ کو علم دوست بناؤ، اور اس محفل کو سجانے والے جو بالخصوص دو ساتھی ہیں جو بحیثیت میزبان ہیں، یوں تو ہم سب نے مل کے سجائی ہے، جو میزبان کی حیثیت سے ان میں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگنورنس آف لا نو ایکسکیوز، یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا تھا، آپ ایک سڑک پر نکل آئیں اور قانون توڑ دیں اور پھر وارڈن کو اور کانسٹیبل کو یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا تھا، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی اس کی قانونی طور پہ سزا بنتی ہوگی وہ دے دی جائے گی۔ گاڑی سڑک پر ڈالنے سے پہلے قانون کا سیکھنا، اس سے متعلق معلومات حاصل کرنا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب علامہ صاحب اور مفتی اعظم بن جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے جس شعبے سے وابستہ ہوتے چلے جائیں، اس کے متعلق جو معروضی اور ضروری معلومات ہیں اس کا حاصل کرنا لازم، واجب اور فرض ہوگا۔ مثلا میں ایک پڑوس میں جاتا ہوں تو مجھے حقوق ہمسائیگی جو ہیں اس سے متعلق علم ہونا چاہیے۔ میں شادی کرنے لگا ہوں، حالانکہ میری ہو چکی ہے، میں کی جو کنوار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہا تاکہ آپ تھوڑا سا مسکرا دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسکراتا رکھے، کہ اگر کوئی شخص شادی کرنے لگا ہے تو اس کو یہ بات ضروری ہے کہ وہ شادی سے متعلق نکاح اور اس کے متعلقات جو ہیں ان سے وہ آگاہی حاصل کرے، یا جیسے مولانا ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی حج یا عمرہ پہ جا رہا ہے تو وہ اس سے متعلق آگاہی رکھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے وہ معاف کر دے گا، لا رہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، لیکن کوئی شخص سیکھنا ہی نہ چاہا تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا کہ بھائی قرآن مجید نے تو یہ کہا ہے، ایک ضابطہ، ایک اصول، کلیہ، فارمولہ دے دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جاؤ اہل علم سے پوچھو۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل علم اپنی مسند پر بیٹھیں اور سائلین کو ان کی تشفی والا جواب دیں، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ جا کر دروازہ کھٹکائے، ہاں جی چمن بھائی کو مسئلہ پوچھنا ہے، میں عالم دین ہوں، مجھ سے پوچھنے میں آیا ہوں آپ کے دروازے پر، ہاں جی خورم بھائی میں آ گیا ہوں، مسئلہ کوئی پوچھنا ہے۔ یہ عالم دین کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ سائلین کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کر عالم کا دروازہ کھٹکائیں، اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسند پر جلوہ افروز رہے۔ اب بھی اگر کوئی نہیں پوچھ رہا تو پھر وہ دانستہ طور پر جہالت کی طرف خود قدم بڑھا رہا ہے، اور یہ ناقابل قبول اور ناقابل معافی جرم ہوگا۔ دیکھیے، ہدایت اسے ہی ملے گی جو ہدایت چاہے گا۔ اس کو اگر میں سادے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مثال کے طور پر یہاں ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، اور اس پانی کے گلاس کے مالک ہیں ہمارے خرم شہزاد مدنی صاحب جو نقیب محفل ہیں۔ انہوں نے یہ کلیہ اور ضابطہ بنایا ہے کہ میں اس گلاس کا مالک میں ہوں، اور میں اس کو دوں گا جو مانگے گا، بن مانگے نہیں دوں گا۔ آپ سمجھے جناب؟ اب اگر ہمارے یہ فوجی عتیق الرحمن قادری صاحب جنہوں نے بھی بڑی خوبصورت سی ہمیں نعت شریف سنائی ہے کلاسک اسٹائل میں، کیونکہ یہ پڑھتے بھی ویسا ہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ان کو پیاس لگی ہے، یہ جانتے ہیں کہ اسے پیاس ہے،
پانی بھی ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے قانون کیا رکھا ہے کہ مانگے گا تو دوں گا. یہ مانگ نہیں رہا، یہ مانگ نہیں رہا. ہدایت اللہ کے پاس ہے، قانون اس نے یہ رکھا ہے مانگے گا تو دوں گا. بندہ ہدایت مانگے، رب ذوالجلال ہدایت دے گا. یہ جیسے یہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی کا گلاس دے دیا جائے گا. ہاں اس میں ایک کام مرشد کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایک کام مرشد کا ہوتا ہے. جیسے ان کو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو پانی میں دوں گا، مانگے گا دوں گا، یہ مانگ نہیں رہا دیوانہ. اب میں کیا کروں گا؟ میں ان کو کوئی سموسے کھلاؤں گا، کوئی چٹنی شٹنی دوں گا، اس طرح کا کوئی ان کو پیاس لگے، ان کے اندر ڈیمانڈ پیدا ہو، وہ پیاس لگے گی، یہ پانی مانگیں گے، یہ دے دیں گے. یہی مرشد کرتا ہے کہ وہ ہدایت کی پیاس جگا دیتا ہے. ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. اب ایک آدمی وہ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، تو یہ اس کی کمزوری ہے. یہ اس نے اپنے آپ کو خود سے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور یہ دھوکہ اس نے اپنے آپ کو جو دیا ہے یہ اس کو گڑھے میں لے کر جائے گا. دوسری بات کہ شعبان المعظم جو بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اپنے دامن میں اس کثرت کے ساتھ بخشش لیے ہوئے ہے کہ جس کا ذکر حدیث کے حوالے میں مولانا کر کے جا چکے ہیں کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زائد اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کو معاف کر دے گا، ان کو جہنم سے آزاد کر دے گا. مگر ایک فہرست مختصر سی وہ دے کر گئے، مگر شرابی اس رات کی عنایات سے محروم ہے، اور جواری اس رات کی تعلق توڑنے والا، اور وہ 4-5 نام اور لیے انہوں نے. ان میں ایک اور نام ہے، ایک اور گروہ ہے، وہ ہے بغض اور کینہ رکھنے والا. اس رات کی انعامات کی، اس رات میں رحمت کی جو بارش ہے اور برسات ہے، اس سے محروم ہوگا وہ جس کے سینے میں بغض اور کینہ ہوگا. بغض اور کینے والا اس رات فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. دلوں کے اندر میل رکھنے والا اس رات کی برکتوں سے محروم ہوگا. نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ آدمی جو اٹھ کر ابھی گیا ہے نا ہماری مجلس سے، جس نے جنتی دیکھنا ہے نا اس کو دیکھ لے. ایک صحابی کو تعجب ہوا اور تجسس ہوا، اور وہ اس آدمی کے پیچھے چل دیے. اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک گئے. گھر جا کر اس سے ریکویسٹ کی کہ میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. ایک دن، ایک رات، 2 دن، دوسری رات، تیسرے دن، تیسری رات گزاری، اور جانے لگے. کہتے جناب میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. اس نے کہا آپ آئے اور بس دن گزار کر چلے گئے، لیکن آپ نے کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی مقصد نہیں بیان کیا، کوئی منزل نہیں بتائی کہ آگے کہاں سے آئے تھے، کہاں جانا ہے، کیوں آئے تھے. کوئی بس چپ چاپ آئے اور چپ چاپ ہی چل دیے. تو انہوں نے کہا نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی، اور بے شک ان کی خبر سچی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے، جسے جنتی دیکھنے کا شوق ہو اسے دیکھ لے، اور تمہاری طرف اشارہ کیا. میں نے 3 دن 3 راتیں تمہارے ساتھ گزار لی. میں دیکھتا ہوں وہی روٹین میں تم اٹھتے ہو، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، وہی پنجگانہ نماز ہے، وہی تم دہاڑی لگاتے ہو، واپس آ جاتے ہو، بیوی بچوں میں کھانا کھاتے ہو، سو جاتے ہو. وہ ایک روٹین لائف وہ تو ہم بھی گزار رہے ہیں. الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، بیوی بچوں کا حقوق بھی پورے کر رہے ہیں، اور جناب دوسرے جو معاملات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی الگ اچھوتی انہونی عجوبہ چیز تمہارے اندر مجھے نظر نہیں آئی. اس نے کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے تو یقیناً بات تو سچی ہے. میں تو بہت معمولی سا آدمی ہوں، لیکن میں اپنے بارے میں ایک بات جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رات کو جب میں بستر پر لیٹتا ہوں تو میں اپنے دل سے سارے لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں.
تب اس صحابی نے کہہ دیا بس یہی وہ تیری ادا ہے جس پہ تجھے یہ خبر مل گئی ہے۔ حضرت آپ نے بہلول دانا کا نام سنا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمان، جن کا ذکر ہم نے پچھلے نشست میں کیا بھی تھا، حضرت جنید ان کے پاس گئے۔ جنید بغدادی نے جا کر بہلول کو سلام کیا۔ اس نے پوچھا کون؟ کہا میں جنید، وہی جنید جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، دین سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے زندگی گزارنے کے۔ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ کہا تم اتنے بڑے عالم ہو اور لوگوں کی تربیت کرتے ہو، یہ بتاؤ کھانا آتا ہے؟ کھانے کا طریقہ؟ آپ نے فرمایا ہاں جی آتا ہے۔ کہا بتاؤ۔ انہوں نے کھانے کا طریقہ بتا دیا کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، چھوٹے لقمے بنانے ہیں، چبا چبا کے کھانا ہے، آخر میں الحمدللہ کہنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی اس کی سنت اور آداب تھے وہ آپ نے بیان کر دیے۔ انہوں نے، حضرت بہلول نے سنا، کھڑے ہوئے، اپنا کرتا جھاڑا اور کہا تجھے تو کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور چل دیے۔ حضرت جنید ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ جب وہ ایک ڈھیری پہ جا کر دوبارہ بیٹھ گئے بہلول، تو جنید بغدادی پھر اس کے پاس جا کر کہتے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ حضرت وہی جنید جسے کھانا بھی نہیں آتا۔ یہ ہے سیکھنے کا انداز کہ اب جنید اپنا تعارف پہلے بھی وہ نہیں کراتے تھے، لیکن اب اس کے ساتھ کراتے ہیں جو اب بالکل ہائی لائٹ کر دی گئی ہے۔ وہی جنید جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ کہا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، بولنے کا آتا ہے؟ کہا جی۔ کہا بولنے کے آداب بتاؤ۔ کہا چھوٹے جملے بولو، آسان لفظوں میں گفتگو کرو، قرآن حدیث کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرو۔ جو بھی آداب گفتگو تھے بیان کر دیے۔ آپ کھڑے ہوئے، پھر اپنا کرتا جھاڑا، جا تجھے تو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور آگے چل دیے۔ پھر وہ آگے جا کر بیٹھے تو جنید پیچھے پیچھے، اور وہاں ان کے ساتھ السلام علیکم۔ کون؟ جنید جسے نہ بولنا آتا ہے نہ کھانا آتا ہے۔ کہا بولنا کھانا نہیں آتا تو سونا تو آتا ہی ہوگا۔ میں نے کہا جی سونا آتا ہے، کیا بتاؤ؟ کہا جی سیدھی کروٹ سونا ہے، ہاتھ ایسے رکھنا ہے، یہ سورت پڑھنی ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، سو جاؤ۔ وہ پھر کھڑے ہو گئے، پھر اپنا دامن جھاڑا اور پھر چلتے بنے تو جنید نے پکڑ لیا علیہ رحمہ۔ آپ نے کہا بابا جی کرم تو کر دیجئے، مجھ کو بتا تو دیجئے کہ نہ کھانا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، نہ سونا آتا ہے، کچھ تو کرم کیجئے۔ کہا تو نے جتنی باتیں بتائیں یہ ساری فرعی باتیں تھیں، یہ سب شاخیں ہیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں، جڑ کی طرف نہیں جاتا۔ تو نے کھانے کے آداب بتائے، لیکن سب سے پہلا ادب یہ تھا کہ تو یہ تو دیکھ لیتا کہ حلال کا ہے کہ حرام کا۔ چوٹ ماری۔ دوسرا، تو نے گفتگو کے آداب تو بتا دیے، لیکن یہ تو بتا دیتا کہ تو نے گفتگو اللہ کی رضا کے لیے کی تھی یا شو بازی کے لیے۔ یہ آداب گفتگو۔ اور تیسری چیز، اللہ، سونے کے جتنے بھی تو نے آداب بتائے یہ سب ٹھیک، لیکن پہلا جس روح ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ تو دل سے میل صاف کر کے بھی سویا تھا کہ نہیں۔ حضرات مکرم محترم، کینہ، بغض، میل کچیل اگر سینے کے اندر ہے، وہ سینہ، کینے کا بھرا سینہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اور اس رحمت والی رات میں بھی وہ شخص محروم ہے۔ مجھے تو ایک شیخ کا بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر لے، میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت لیکن کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت تو ہونی چاہیے نا کوئی۔ انسان بہت ساری باتوں کو برا منا ہی لیتا ہے۔ کہا نہیں، لیکن برا لگ بھی گیا تو دل سے صاف کر دیتا ہوں میں۔ کیوں؟ کہنے لگے کل حشر میں اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں پھر وہاں حساب مجھے اس کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور وہاں دینے کے لیے کوئی مال دولت تو ہوگی نہیں، وہاں تو نیکیاں ہوں گی، وہ پھر اپنی نیکیاں مجھے دے گا، پھر بھی بات نہیں پوری ہوگی تو میری برائیاں لے لے گا، میرے گناہ لے لے گا، یہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ بات صحیح ہے؟ کہنے لگا جی صحیح ہے۔ کہا محشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو جنت میں داخل کر رہے ہوں گے، لوگوں کو جنت میں داخل کر رہے ہوں گے، اور ادھر میں بندے کے ساتھ اپنا حساب کتاب پورا کر رہا ہوں گا، کس قدر یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی کہ حضور میری وجہ سے انتظار کر رہے ہوں۔ میں آج ہی اپنے سارے کھاتے معاف کرتا ہوں تاکہ سرکار نبی علیہ السلام کو میری وجہ سے محشر میں انتظار نہ کرنا پڑے۔ عزیزان مکرم محترم، میرے اور آپ کے لبوں پر سبحان اللہ تو آئی ہے، کیا ہم اس چیز کو اپنانے کے لیے بھی تیار ہیں؟ یقیناً اس کی کوشش کیجئے، آج سے کوشش کیجئے۔ یہ رمضان شریف ظاہر ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس کے اندر ٹریننگ کرنی ہے۔ 10:05 جی، ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا ہے، فرماتے ہیں 5 لاکھ حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، 5 لاکھ حدیثیں، لیکن ان کا خلاصہ اے بیٹے حماد میں تجھے 5 حدیثوں میں سنا دیتا ہوں۔ اور ان میں سے پہلی ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، دوسری ہے جس چیز سے تیرا کوئی تعلق نہیں اس کام میں مت پڑ، تیسری ہے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دے، تیسری ہے کہ حلال اور حرام واضح کر دیے گئے ہیں، تم حلال اور حرام کے واضح ہوتے ہوئے پھر مشتبہات سے بھی بچتے رہو، اور 5ویں ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ فرماتے ہیں یہ 5 حدیثیں پورے 5 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہے۔ اگر انما الاعمال بالنیات پر حدیث پر عمل ہے تو ہماری عبادتیں سیدھی ہیں۔ المرء ترک ما لا يحسن یعنی اگر انسان اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس کی جو عمر ہے عمر ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ نارملی ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہم نان ایشوز کو ایشوز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، جس سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، اس کے اندر ہماری خامخواہ ٹانگ پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ علی ھذا القیاس وقت مکمل ہوا اور بات بھی میں یہاں مکمل کیے دیتا ہوں۔ سبق یہی ہے کہ اپنے سینوں کو کینوں سے پاک کر لیجئے اور علم دوست بن جائیے، علماء کے محب بن جائیے۔ علم دوست بنیں گے، علماء سے محبت کریں گے تو وہ جو کہا جاتا ہے نا مجھے پتہ نہیں تھا، یہ خود بخود پتہ چلتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود و سلام کا فقط ایک شعر پڑھیں گے برکت کے لیے، پھر انشاءاللہ دعا۔ ایک شعر سلام کے لیے 3 میں مصطفیٰ رحمت پہ